بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا آپ کی خدمت میں۔ آج کا پروگرام 4 حصوں یا عنوانات یا سیگمنٹس۔ پہلا آرمی ایویشن کا ایک طیارہ گر کر تباہ ہوا، دوسرا مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال، اور تیسرا متفرقات ہیں، 2-3 خبریں بس مختصر سی نظر ان پر، ایک فقرہ اور ایک تبصرہ، ایک فقرے میں تبصرہ، اور چوتھا حصہ ایز یوزول ایز پہ روایت آپ کی خدمت میں ایک تازہ نظم جس کا عنوان ہے خوف زدہ لوگ۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاک آرمی کے ایویشن ونگ کا ایک طیارہ تربیتی پرواز کے دوران روات کے قریب کوئی گاؤں ہے مورا کلو، وہاں پر گر کر تباہ ہوا۔ عملے کے 5 ارکان، ظاہر ہے ان کا تعلق فوج سے تھا، وہ بھی شہید ہوئے، اور جلتا ہوا طیارہ جب بستی میں آبادی میں گرا تو نیچے جو مکان آئے وہاں پر آگ لگی اور وہاں بہت سارے اور لوگ بھی شہید ہوئے۔ تو اس طرح مکمل تعداد جو ابھی تک بظاہر اتھارٹیز نے ذکر کیا ہے وہ 19 شہادتیں ہیں، 16 لوگ زخمی ہیں، اور شہید ہونے والوں میں یعنی جو جن کے مکانوں پر وہ گرا ہے اور آگ کی صورتحال پیدا ہوئی ان میں بچے بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شہیدوں کے درجات بلند فرمائے، ہماری دعا ہے، سب کی دعا ہے، اور لواحقین کو، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کو بہتر نعم البدل عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت یاب کرے اور صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ بس اس قسم کے حادثات ظاہر ہے تمام تر احتیاطوں کے باوجود ان کا امکان رہتا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر قسم کی آزمائش اور تکلیف سے بچائے اور عافیت سے رکھے پورے وطن کو، سارے اہل وطن۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے اس پر تو اتنا ہی بات کی جا سکتی ہے، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بڑی خوفناک ہے۔ وہاں کے جو مکین ہیں ظاہر ہے وہ اس اذیت سے کئی دہائیوں سے گزرے ہیں، وہاں پر بے پناہ ہلاکتیں، شہادتیں ہو چکی، بے پناہ جائیداد کا نقصان ہو چکا، سمجھ لیں کہ کئی نسلیں جو اس جدوجہد کا ایندھن بن چکی۔ اب تازہ ترین کیونکہ وہاں پر جو حکومت ہے انڈیا میں وہ ہندوتوا یا ایک شاونسٹک ہندو اپروچ کی ہے، یعنی ایک بالکل ایگریسو اور عقل و خرد سے آزاد اور کسی قسم کا تہذیب اور اخلاق کا وہاں پر گزر نہیں ہے ان میں۔ تو مقبوضہ کشمیر کی یونیک کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے انڈیا کے آئین میں، ایک آرٹیکل 370 ہے، 370 انڈین کانسٹیٹیوشن کا، جو مقبوضہ کشمیر کو ایک خاص اسپیشل سٹیٹس دیتا ہے۔ اس میں کئی ایسے قوانین ہیں جو فیڈرل کے اگینسٹ اگر کشمیر کی اسمبلی بنا دے تو وہ اسٹیٹ کا قانون پریویل کرتا ہے، یہ باقی اسٹیٹس کو حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی وہاں کی مسلم میجورٹی کو کچھ پریزرو یا پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو اس وقت کے حکمران تھے جب انڈیا نے وہاں پر قبضہ کیا شروع میں اور اس کو فارملائز کرنے کی کوشش کی، شیخ عبداللہ وغیرہ، تو ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ان میں یہ باتیں تھیں کہ اسپیشل سٹیٹس 370 کا، اور اس کے تحت ایک اور آرٹیکل 35A ہے جو
ان اے وے وہاں پر جو ڈیموگرافک صورتحال ہے اس کو بدلنے میں رکاوٹ ہے. یعنی کوئی جو کشمیر کا باشندہ نہیں ہے، جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کا باشندہ نہیں ہے، وہ وہاں پر کوئی ریئل اسٹیٹ یعنی زمین وغیرہ نہیں خرید سکتا. آرٹیکل 35A کانسٹیٹیوشن کا یہ کہتا ہے. تو موجودہ جو حکومت ہے مودی کی، اور ظاہر ہے ان کا پہلے دن سے ہی بڑا کھلا اینٹی مسلم ایجنڈا ہے، اور اینٹی قانون بھی ہے، اینٹی کانسٹیٹیوشن بھی ہے. تو بہرحال یہ پچھلا الیکشن جو ریسنٹلی کنکلوڈڈ ہے، جس میں بی جے پی، بھارتیہ جنتا پارٹی جو مودی موجودہ وزیر اعظم کی ہے، اور جس وزیر اعظم کو گجرات کا قصاب بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے وہاں پر بڑے ظلم و ستم کیے، زندہ لوگوں کو جلایا اور کیا کیا کیا. تو ان کا ڈکلیئرڈ ایجنڈا تھا اس الیکشن میں بھی کہ ہم کشمیر کی جو یونیک اسٹیٹس ہے اس کو ختم کریں گے. تو اس کی جو تیاری ہے وہ زور شور سے جاری ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں پہلے ہی کم و بیش 5 لاکھ انڈین فوجی ہیں جو وہاں پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں، اور لوگوں پر روزانہ تشدد اور ہلاکتیں اور اذیتیں. ان میں بھی مزید 20,000 کا تازہ دم فوجیوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے، جس میں فوری طور پر 10,000 بھیجے جا رہے ہیں، اور مزید 10,000 کی تیاری ہے، یعنی 20,000 کا اضافہ ہوگا. یہ کیوں ہے؟ اس لیے، اور پھر یہ ہے کہ ہائی سیکیورٹی الرٹ پر سیکیورٹی افواج کو رکھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت یہ اس قسم کا کوئی پلان بنا رہی ہے کہ آئینی ترمیم کر کے اس اسٹیٹس کو ختم کیا جائے، اور اس اسٹیٹس کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں موٹیویٹ کیا جائے گا سسٹمیٹیکلی کہ غیر مسلم وہاں پر یعنی ہندو آباد ہوں اور ریئل اسٹیٹ خریدیں. ظاہر انڈیا بہت بڑا ملک ہے، اگر حکومت اپنی سرکردگی میں، اپنی رہنمائی میں موٹیویٹ لوگوں کو کرے گی تو بہت جلد وہ ڈیموگرافک ٹرینڈ وہاں پر ڈیموگرافک جو آبادی کا ایک موجودہ شمار ہے، اسٹیٹسٹکس، اس کو بدل دیں گے. جس طرح فلسطین میں کسی دور میں ہوا تھا کہ وہاں کے فلسطینیوں کو مختلف طریقوں سے، کہیں تشدد اور ٹیرورزم سے، اور کہیں پیسے دے کر اور اس قسم کی ٹیمپٹیشن دے کے ان کی زمینیں خریدی گئیں، اور کہیں کچھ سے چھین لی گئیں. تو اس طرح وہاں کی ڈیموگرافی کو، وہاں کی آبادی کے تناسب کو بدل دیا گیا، اور یہودی آ کر آباد ہوئے، اور بالآخر اسٹیٹ آف اسرائیل بنی بالکل اسی گائیڈ لائنس پر. اور موسٹ پروبیبلی ان سے یعنی یقیناً کنسلٹیشن بھی ہوگی کہ بہرحال وہ دونوں ہمارے مقابلے میں ایک ہیں. تو وہاں پر یہ گویا منصوبہ بندی ہے کہ کشمیر میں مسلم میجورٹی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. پہلے بھی یعنی جو حقیقی پہلے صورتحال تھی اس کو یقیناً بدل دیا گیا ہے، لیکن اس کا کوانٹم اتنا زیادہ نہیں ہے، یعنی اس سے کوئی 5-10% کا ہی فرق پڑا ہے آج تک. لیکن اب جو ایک فل مومنٹم کریٹ ہوگا ان کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کو ختم کرنے سے، تو بہت جلد. اور جب آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قسم کا ماسک بھی نہیں پہنا ہوا، یعنی جو پرپیٹریٹرز ہیں، جو ظلم و ستم رکھنے والی فورسز ہیں، پہلے تو کوئی چھوٹا موٹا سیکولرزم کا نام یہ اس قسم کا ہوتا تھا، اب اس قسم کا تکلف بھی نہیں ہے. اور اس کے مقابلے پر ظاہر ہے کشمیر تو جو کر رہے ہیں وہ جو کر سکتے ہیں وہ کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ملک یعنی ساتھ ہم جو ہمارے لیے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کے شارہ گیا، اور واقعتاً لٹرل معنوں میں شارہ گیا کہ سارے دریا وہیں سے آتے ہیں. اور پھر یہ انفنشڈ ایجنڈا ہے انڈین پالیٹیشین کا، یعنی پاکستان کے بننے کے پروسیس کا لاجیکل کنکلوژن یہ ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان کے ساتھ رہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے لیے حقیقتاً کشمیر نمبر 1 ایشو ہے، ڈومیسٹکلی بھی، انٹرنیشنلی بھی، اور ایون ملٹریلی بھی. لیکن ہم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان کے حکم پر بہت سارے لوگوں کو ہم گرفتار بھی کرتے ہیں، ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، ان کی تنظیموں پر پابندیاں لگاتے ہیں اور ان کو گرفتار کر کے بے دست و پا کرتے ہیں. اور اس کا سول پرپز یہ ہے کہ انڈین حکومت کو خوش کیا جائے، اور اس کے پیچھے مقتدر قوتیں ہیں، ہاں جی، جو پہلے پالتے ہیں پھر بیچتے ہیں. بہرحال یہ صورتحال ہے، اہل وطن کے سامنے ہے، اس پر یقیناً آواز اٹھانی چاہیے. لیکن ہم تو عرفان صدیقی کی گرفتاری میں اتنے بیزی ہیں گویا نمبر 1 ایشو پاکستان میں یہی ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کو کس طرح خوار کرنا ہے یا گرفتار کرنا ہے اور ان کی جیب سے ایٹم بم برآمد کرنا ہے. گویا پاکستان کی سب سے بڑی جو ریاستی پالیسی ہے اور سب سے بڑا فوکس جو ہے وہ یہی ہے. تو باہر کیا یعنی یہ مائنڈ باگلنگ ہے، بندہ سوچتا ہے تو بس سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ کیا لوگ ہیں، یہ کیا ہیرو ہیں. تو اس کے علاوہ اب متفرقات آپ کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں مختصر سی خبریں کہ برطانیہ نے پرشین گلف میں جو کشیدگی ہے اس میں یہ فردر اقدام کیا کہ ایک اور ڈیسٹرائر یعنی ایک قسم ہے بحری جہاز کی، جنگی جہاز کی، وہ بھیجا ہے. پہلے بھی ایک تھا، اب 2 ہو گئے ہیں. گویا انہوں نے ایک طرح سٹیپ اپ کیا ہے اس ٹینشن کو کہ ہمارے جہاز ایران پکڑ لیتا ہے. حالانکہ ایران نے تو تب پکڑا ہے جب تم نے پکڑا ہے تو بہرحال وہاں پر کشیدگی بدستور جاری ہے. تو اللہ کرے کہ یہ اس سے آگے نہ بڑھے، اس لیے کہ جب بڑھے گا صرف تیل پر معاملہ نہیں ہوگا، ہمیں شاید اس طرح ملوث کیا جائے اور اس کے فیلرز بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں جس طرح ہم افغانستان میں ایک معاون قاتل کا رول کرتے. اور نیکسٹ خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں مراد سعید صاحب کی تقریر کے بعد جو ظاہر ہے کہ ہمیشہ کی طرح بڑے اگریسو اور گالی گلوچ اور بہت کچھ کر گزرتے ہیں، ہاں جی، اپنے باس کی تابع داری میں. تو ان کے بعد جب اپوزیشن ارکان کو ڈپٹی اسپیکر نے اجازت نہیں دی بولنے کی تو ہنگامہ ہوا. گویا ممبران اسمبلی ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کے قریب پہنچ گئے. بیچ بچا ہوا، لیکن ڈپٹی اسپیکر سوری صاحب نے بالآخر قاسم سوری نے اسمبلی کو برخاست کر دیا اور ایڈجرن کر دیا سیشن جو ہے جمعرات تک، تاکہ یہ بد نظمی ختم ہو، کیونکہ ادروائز کنٹرول نہیں ہو رہے تھے. اور تیسری متفرقات میں یہ خبر ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب، وہی مشرف صاحب کے کبھی بہت ترجمان یعنی زبردست بولتے تھے، اونچا بولتے تھے میڈیا میں، تنہا ہی رہ گئے تھے بالآخر، لیکن پھر وہ بھی چھوڑ گئے. تو وہ اب سینٹ میں ہیں اور نیکسٹ سیشن جو 1 اگست سے سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے خلاف اعتماد اور عدم اعتماد کی کیفیات ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے جو سیشن ہوگا اس کی سربراہی بیرسٹر سیف کریں گے. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان کو مقرر فرمایا ہے. تو دیکھیں کیا بنتا ہے، کیونکہ وہ بھی خوش آمد میں اپنے باز کی حد سے گزر جانے والے صاحب ہیں. تو اپوزیشن بھی ظاہر ہے وہاں پر سٹرانگ ہے. نیکسٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک لا اینڈ آرڈر کے سلسلے میں اجلاس کی صدارت فرمائی، اور اس میں باقی جسٹسز میں شیخ عظمت سعید، عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس قاضی محمد امین احمد صاحب موجود تھے. اور اس میں انتظامیہ، پولیس وغیرہ یعنی آئی جیز اور ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایف آئی اے وغیرہ، ملٹری انٹیلیجنس، یعنی سب ٹاپ براس موجود تھا. تو انہوں نے رپورٹڈلی
یہ صدیقی صاحب، عرفان صدیقی صاحب کے ایشو پر آئی جی صاحب کو تھوڑا جھاڑا جوڑا. حالانکہ جھاڑنا ہونا انہیں اس جج کو چاہیے تھا کہ جس نے بغیر موقف سنے عرفان صدیقی کے وکلاء کی بات سننے کا تکلف ہی نہیں کیا اصرار کے باوجود، اور ریمانڈ پر بھیج دیا، اپنا جیل بھیج دیا صدیقی صاحب کو، اور ہیئرنگ نیکسٹ جو تھی وہ منڈے کو ہونی تھی، لیکن پھر وہی جج صاحب اتوار کو عدالت لگاتے ہیں اور ان کو رہا کرتے ہیں. یعنی حماقت اور وہ جو ایک پیج پر ہونے کا فن ہے اس کی حد ہے. اور دوسرا اس میں یہ نقطہ ہے کہ پہلے تو یعنی انتظامی معاملات میں آپ کیوں صدارت فرما رہے ہیں؟ انتظامیہ کس کام کے لیے ہے؟ اس ملک کا وزیر اعظم، اس ملک کے باقی جو سویلین ادارے موجود ہیں، آپ فوکس کریں بھائی اپنی عدالتوں پر، ان کو ٹھیک کریں. عجیب کہانی ہے کہ ہر دوسرا کام کرنا ہے، اپنا نہیں کرنا. تو کہنے کو یہ ہے کہ سارک لا کانفرنس ہونی ہے، اس کی تیاری کے سلسلے میں یہ کام ہے. جی وہ زیادہ یہی ہے نا کہ رپورٹ مانگ سکتے ہیں کہ یہ کانفرنس ہونی ہے، آپ سیکیورٹی کی انتظامات کریں وغیرہ وغیرہ. یعنی اب چیف جسٹس جو ہے یہ بھی کام کرے گا، وہی مینٹلٹی جو ثاقب نثار والی، ہر بندہ تھانے دار بننے کے چکر میں چیف جسٹس بن گئے لیکن تھانے داری کا جو جذبہ اور تمنا ہے وہ اب بھی موجود ہے. تو بہرحال یہ ہمارے ملک میں تو لگتا ہے کہ ایسے ہی ہے سلسلہ. تو اب آپ کی خدمت میں آج کی نظم پیش کرتا ہوں. تو اس کا عنوان ہے خوف زدہ لوگ. اس میں تھوڑا دعا بھی ہے اور تھوڑا افسوس کا اظہار بھی ہے. تو پیش کرتا ہوں جی. خوف زدہ لوگ. خوف زدہ ذہنوں کا ہائے کوئی کیا کرے، خوف زدہ ذہنوں کا ہائے کوئی کیا کرے، کاش خوف سے آزاد انہیں خدا کرے. خوف زدہ ذہنوں کا ہائے کوئی کیا کرے، کاش خوف سے آزاد انہیں خدا کرے. یعنی جو ڈرے ہوئے ذہن ہے نا، ان کا یعنی ان کی ساری صلاحیتیں مر جاتی ہیں. وہ پہلے سچ کا ادراک نہیں کر سکتے، مفلوج ہو جاتا ہے نا بندہ. اگر کر بھی لیں تو اس کا اظہار نہیں کر سکتے. اور ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دعائیں کی جا سکتی ہے جی. اللہ تعالیٰ انہیں اس خوف سے آزادی دے. تو خوف زدہ ذہنوں کا ہائے کوئی کیا کرے، کاش خوف سے آزاد انہیں خدا کرے. جن کو بے ہمیشتی کا دائمی مرض ہو، جن کو بے ہمیشتی کا دائمی مرض ہو، بتاؤ تو بھلا کون ان کی دوا کرے. یعنی یہ جو بے ہمیشتی کا مرض ہے نا، یعنی غیرت کی ڈیفیشنسی کا سنڈروم جو ہے، اس کا بھی علاج بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ان میں جن میں یہ دائمی مرض موجود ہے، خاص طور پر ہماری مقتدر قوتوں میں، کہ وہ اپنے گھر تو شیر جوان ہیں لیکن جب بارڈر سے باہر معاملہ ہو تو پھر بھیگی بلی ہیں. یہ بے ہمیشتی کی سمپٹمز ہیں. تو جن کو بے ہمیشتی کا دائمی مرض ہو، بتاؤ تو بھلا کون ان کی دوا کرے. اس فقیر کی اوقات بس یہی ہے کہ اس فقیر کی اوقات بس یہی ہے کہ ہمہ وقت بلند ذکر لا الہ الا اللہ کرے. یعنی ہم تو یہ کہہ ہی سکتے ہیں نا، اور وہ کہتے رہتے ہیں. تو اس فقیر کی اوقات بس یہی ہے کہ ہمہ وقت بلند ذکر لا الہ الا اللہ کرے. وہ جو دین داروں سے عداوت رکھیں، وہ جو دین داروں سے عداوت رکھیں. یہ عام طور پر ایک نیریٹو بیان کی جاتا ہے نا میڈیا میں، ہمیں گروم اس طرح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ملا علماء یعنی دیندار لوگوں کی تضحیق کو ہم دانش مندی تصور کرنے لگے ہیں. یعنی کہ حالانکہ دیندار جو لوگ ہیں، جو علماء دین ہیں، ان کا احترام بیسک کنٹینٹ ہے ایمان کا، لیکن ہم ان کی تضحیق کرنا اپنی عقل کی معراج سمجھنے لگے ہیں. یہ ایک سوشل ری انجینئرنگ کی بات ہے
کہ کس طرح اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی بنا دیا جاتا ہے اور ہم اس کو جذب کر لیتے ہیں۔ تو وہ جو دینداروں سے عداوت رکھیں رب انہیں دو عالم میں رسوا کرے۔ وہ جو دینداروں سے عداوت رکھیں رب انہیں دو عالم میں رسوا کرے۔ کسی بھی عالم دین، ملا، مولوی، ان سے اختلاف ممکن ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ اسپیسیفائی کریں کہ فلاں شخص، فلاں مولوی، فلاں عالم دین کے خلاف مجھے یہ شکایت ہے۔ اس کو جنرلائز نہ کریں۔ یعنی اگر مجھے ایک ڈاکٹر سے میرا مقصد حل نہیں ہوا، اس نے علاج کیا ہے، میرا مرض نہیں گیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں کہوں کہ فلاں ڈاکٹر صاحب نے میرا علاج کیا، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، یہ مرض نہیں گیا۔ لیکن اگر سارے ڈاکٹروں کو میں گالی دینا شروع کر دوں تو یہ پاگل پن ہے۔ اس لیے کہ ایک ڈاکٹر نہیں تو دوسرے کے پاس چلے جاؤ، اس سے مطمئن نہیں تو تیسرے کے پاس چلے جاؤ۔ اسی طرح ایک مولوی ملا سے آپ کو اختلاف ہے، اس کے فہم دین سے اختلاف ہے، آپ کریں اور ایک خاص مہذب انداز سے کریں، لیکن اس کو جنرلائز نہ کریں کہ سارے ملا ایسے ہوتے ہیں۔ یعنی اس قسم کا جو راگ ہے نا، کورس یا قوالی نہ کیا کریں۔ یہ میں اپنے دوستوں کی خدمت میں اس لیے پیش کرتا ہوں کہ یہ راہ بڑی نازک ہے، اس کو چیک نہ کریں تو بندہ اینڈ اپ پتہ کیا ہوتا ہے، سلمان تاثیر بن جاتا ہے۔ اس کو چیک نہ کریں تو بندہ کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ولڈرنس میں جانے سے آپ اپنے گھر ہی رہیں، مسلمان ہی رہیں، اہل ایمان میں شامل رہیں۔ ہاں مجھے فلاں مولوی سے، فلاں عالم دین سے یہ اختلاف ہے، اور اس کے مقابلے میں فلاں کو آؤن کرتا ہوں یا فلاں کے فہم کو بہتر سمجھتا ہوں، مجھے اس کے فہم دین سے اتفاق ہے۔ لیکن یہ کبھی نہ کہیں کہ یہ ملا لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں۔ یہ عموماً وہ جو پردے میں یعنی انڈر کور دین دشمن ہے نا، وہ بھی پھیلاتے ہیں سسٹمیٹیکلی چیزیں، اور کچھ ہم ویسے اپنی سستی کی یا حماقت کی وجہ سے ان چیزوں کو پروموٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کسی قادیانی سے بات کر لیں، وہ زہر اگلے گا ملا 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 کے خلاف، اس لیے کہ جو دین سے بیزار لوگ ہیں، دین دشمن ہیں، انہیں تو ظاہر چڑ ہوگی نا۔ اگر میں نے آپ کے گھر پر نقب زنی کرنی ہے اور آپ کا چوکی دار جو ہے، تو مجھے تو اس سے تکلیف ہوگی۔ میں تو اس پر برسوں گا کہ یہ بندہ ہی بہت برا ہے، مجھے موقع نہیں دیتا۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے دین پر حملہ کرنا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ پہلے دین کے پاسبانوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور اس کو جنرلائز کرتے ہیں، یعنی جو ہی وہ نام آیا آپ بفر جائیں۔ تو اس شر سے، اس شرارت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وہ جو دینداروں سے عداوت رکھیں رب انہیں دو عالم میں رسوا کرے، اور دینی حمیت جن کو عزیز از جاں ہے، دینی حمیت جن کو عزیز از جاں ہے، خدا ہمیشہ انہیں محفوظ از بلا کرے۔ دینی حمیت جن کو عزیز از جاں ہے، خدا ہمیشہ انہیں محفوظ از بلا کرے۔ خوف زدہ ذہنوں کا ہائے کوئی کیا کرے، کاش خوف سے آزاد انہیں خدا کرے۔ جن کو بے حمیتی کا دائمی مرض ہو، بتاؤ تو بھلا کون ان کی دوا کرے۔ اور اس فقیر کی اوقات بس یہی ہے کہ ہم وقت بلند ذکر لا الہ الا اللہ کرے۔ وہ جو دینداروں سے عداوت رکھیں رب انہیں دو عالم میں رسوا کرے۔ دینی حمیت جن کو عزیز از جاں ہے، خدا ہمیشہ انہیں محفوظ از بلا کرے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔